بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أبرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا۔ حاضرین مجلس، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشیں عزت ماں، میری اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان جس نے ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق بخشی اور اسی کے فضل و کرم اور توفیق و عنایت سے ہمیں صلاۃ تراویح ادا کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ اللہ ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی تراویح میں 13واں پارہ پڑھا گیا ہے اور 13ویں پارے کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے جہاں کل میں نے آپ کو چھوڑا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل سے رہائی ہو گئی اور بادشاہ کے پاس وہ پہنچ گئے۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کی پاک دامنی، ان کی صداقت اور ان کی عفت کی بنیاد پر جیل سے رہائی ملی تو انہوں نے اس کا کریڈٹ اپنے نفس کو نہیں دیا بلکہ اللہ رب العالمین کو دیا کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وما ابرئ نفسی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے نفس کو پاک اور صاف نہیں سمجھتا ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ یہ بہت بری چیز ہے، انسان کو برائی پر ابھارتی ہے اور اس کی برائی سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس کو اللہ رب العالمین بچائے۔ الا من رحم ربی، جس پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی توفیق ہو، وہی نفس امارہ کی برائی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہماری یہ پاک دامنی برقرار رکھی اور اللہ نے ہماری سچائی کو ثابت کیا، یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے کہ انسان کے اندر جو نفس ہوتا ہے اس میں ایک نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی پر ابھارتا ہے۔ نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے، اور تینوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کیا ہے۔ وَنَفْسِ اللَّوَّامَةِ یا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ۔ تو نفس امارہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو برائی پر ابھارتا ہے،
نفس لوامہ، کوئی انسان جب برائی کرتا ہے تو اس برائی پر اس کی ملامت کرتا ہے، اور نفس مطمئنہ یہ مطمئن رہتا ہے، یہ کچھ نہیں کہتا ہے، اس لیے اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ نفس کی 3 قسمیں ہیں، اور نفس امارہ کی وجہ سے انسان برائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر کیسے قابو پا سکتا ہے، کیسے انسان اپنے نفس کو برائی سے نفس کی برائی سے بچ سکتا ہے، نفس امارہ جو اس کو برائی پر ابھارے کس طرح سے اس کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر اور اپنی شہوات پر، اپنی خواہشات پہ کنٹرول رکھے، اس کو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا ہوگا، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان عبادت اور ریاضت کا بوجھ اپنے اوپر ڈال دے، اپنے نفس پر اتنی عبادت اور اتنی ریاضت کا بوجھ ڈال دے، اللہ کی اتنی طاعتوں کا بوجھ ڈال دے کہ پھر اسے برائی کی طرف رغبت نہ ہو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان جہاں بھی رہے ہر وقت اللہ رب العالمین سے اپنے نفس کے شر سے، اپنے نفس کی برائی سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، ہمیشہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین اس کے نفس کے شر سے بچائے۔ جب آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے نفس کے شر سے اسے بچاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جب اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں برائی سے بچا لیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب ان کے اخلاق اچھے نکلے، ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کی صداقت، ان کی عفت اور پاک دامنی کی بنیاد پہ وہ انسان جو مصر کے اندر غلامانہ زندگی گزار رہا تھا، ایک غلام کی حیثیت سے رہ رہا تھا، اور جس کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس غلام کو غلامی سے نکال کر کے مصر کا حاکم بنا دیا، مصر کا حاکم اللہ نے اسے بنا دیا۔ اور بادشاہ کو جب معلوم ہوا یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو خاص وزیر اپنا اور خاص حاکم اپنا مقرر کیا مصر کے بادشاہ نے۔ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے وقال الملک ائتونی به استخلصه لنفسی، کہ یوسف کو میرے پاس لے کر کے آؤ، میں اس کو اپنا خاص آدمی بناؤں گا۔ فلما کلمہ، جب یوسف علیہ السلام سے اس بادشاہ نے بات کیا تو ان کی زبان کو دیکھا، ان کے علم کو دیکھا، ان کی دیانت کو دیکھا، ان کی صفائی کو دیکھا، ان کا وائبہ ہوا۔ یہ وائبہ ٹیسٹ ہے جو آج وائبہ ہوتا ہے، جو بالمشافہ بات چیت ہوتی ہے، چاہے انسان کے پاس جتنی ڈگریاں ہو، جتنی سندیں ہوں، اس کے باوجود اور سارے اگزام پاس کرنے کے باوجود اس کا وائبہ ہوتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا اس وقت یہ وائبہ کیا، ان سے بات کیا، دیکھا کہ کیسا ہے۔ فلما کلمہ، جب یوسف علیہ السلام سے بات کیا اور ان کے علم کو دیکھا، ان کی دیانت کو دیکھا تو کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آپ ہمارے پاس بہت امانت دار ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتلائی تھی کہ پورے مصر اور پورے فلسطین، ان ساری جگہوں پر قحط سالی آنے والی ہے۔ ایسے وقت میں خزانہ بادشاہ کا جو ہوتا ہے وہی مصیبت کے وقت کام آتا ہے، تو اگر اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر جو 7 سال قحط سالی آئے گی، اس قحط سالی کی مار سے نپٹنا جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، ہمیں وزیر خزانہ بنا دیجیے۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر کسی آدمی کو اپنے اوپر اعتماد ہو، اپنے اوپر یقین ہو، اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا آدمی اس ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہو، تو آدمی کسی بھی عہدہ اور منصب کے لیے خود کو پیش کر سکتا ہے کہ میں اس کے زیادہ لائق ہوں، میں اس کو اچھے سے انجام دے سکتا ہوں۔ تو عہدہ اور منصب مانگنا یہ غلط ہے، لیکن جب آپ دیکھیں کہ اگر نہیں آپ لیجئے گا تو کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں وہ منصب چلا جائے گا اور اس کا وہ غلط استعمال کرے گا، ایسے وقت میں عہدہ لینا یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو، چنانچہ وزیر خزانہ ان کو بنا دیا۔ کیوں کہا وزیر خزانہ بنا دو؟ کہا انی حفیظ علیم،
حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت، اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو بہترین دیا تھا، سب سے بہترین 2 نعمتیں عطا کیا تھا۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا سب سے حسین انسان بنایا تھا، سب سے خوبصورت انسان بنایا تھا۔ ایک حسن کی نعمت اور ایک علم کی نعمت اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، حسن اور نعمت۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جب ذمہ داری لیا تو یہ نہیں کہا کہ اے بادشاہ وقت، اللہ نے مجھے اتنا حسین بنایا ہے، ہماری خوبصورتی کو دیکھ کر کے، ہماری بیوٹی کو دیکھ کر کے، ہمارے حسن و جمال کو دیکھ کر کے آپ ہمیں یہ پوسٹ دے دیجئے، یہ عہدہ اور منصب دے دیجئے۔ نہیں، بلکہ کہا کہ انی حفیظ علیم، میں امانت دار ہوں اور میں علم والا ہوں، میرے پاس علم ہے، میں جانتا ہوں کہ کس چیز کو کیسے خرچ کیا جائے اور کس کو کیسے رکھا جائے گا، کس طرح سے سنبھالا جائے گا تو آنے والی مصیبت سے ہم نپٹ سکتے ہیں۔ یہاں پر علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ یہاں پر علم کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بازی لے گئے۔ پھر جب وہ مصر کے حاکم بن گئے، وزیر خزانہ بن گئے، 7 سال گزر گیا اور قحط سالی کا وقت شروع ہو گیا۔ قحط سالی حضرت یعقوب علیہ السلام کے گاؤں کنعان جو فلسطین میں واقع ہے وہاں تک پہنچی۔ معلوم ہوا کہ مصر کا بادشاہ جو ہے وہ اس قحط سالی میں لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سامان کچھ لے کر کے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ ہم قحط سالی سے دوچار ہیں، جیسے اور لوگوں کو آپ اس قحط سالی میں مدد کر رہے ہیں، انہیں اناج دے رہے ہیں، ہمیں بھی دے دیجیے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، وہ انہوں نے نہیں پہچانا لیکن یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ چنانچہ ان کو مال دے دیا، اناج دے دیا، اور جو قیمت لے کر کے آئے تھے، جو سامان لے کر کے آئے تھے، ردت الیہم، اللہ کہتا ہے کہ ان کا سامان بھی لوٹا دیا گیا، وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ ڈال دو اور ان کو اس اناج کے ساتھ ان کا جو سامان ہے، ان کی جو قیمت ہے اس کو بھی واپس کر دو۔ اور جاتے وقت کہا کہ تم اگلے بار آنا تو اپنے بھائی کو لے کر کے آنا۔ چنانچہ یہ لوگ گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اناج کو کھولا، دیکھا کہ جو ہے اناج بھی دیا ہے، جو لے کر کے ہم گئے تھے وہ بھی واپس کر دیا ہے۔ تو اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان، بادشاہ وقت نے کہا ہے کہ ہمارے اپنے بھائی، جس کو مفسرین نے کہا ہے کہ بنیامین، اس کو ہم لے کر کے جائیں گے تبھی اگلی بار ہم کو اناج ملے گا، ورنہ اناج نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں نے اس سے پہلے یوسف کے ساتھ کوتاہی کیا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا ہے تم ہی لوگ جانتے ہو، میں بنیامین کو، اس کے بھائی کو نہیں بھیج سکتا ہوں۔ پھر بھی انہوں نے درخواست کیا کہ آپ بھیجئے، ہم پکا آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ لے کر کے گئے اور کہا کہ ہم اس کو لے کر کے جائیں گے تو 1 اونٹ غلہ اور مل جائے گا۔ چنانچہ جب مصر پہنچے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیکھا، پہچانا، ان کو اکیلے میں لے جا کر کے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور بھائیوں کو نہیں بتایا، اور اپنے بھائی کو روکنے کے لیے ایک بہانہ بنایا کہ اپنا کٹورا، اپنا ایک پیالہ ان کے جو ہے اناج کے اندر ڈال دیا۔ جب جانے لگے تو بادشاہ کے حکم پر اس کے ایک آواز لگانے نے آواز لگائی، اے قافلے والوں، تم لوگ چور ہو۔ وہ لوگ کہا کہ ارے ہم نے کیا چوری کیا ہے، ہم لوگ چور نہیں، ہم لوگ تو بڑے ایماندار آدمی ہیں۔ کہا کہ اگر چوری کی ہوگی اور چوری پکڑی گئی تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو ان کے یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں ان کی شریعت میں یہ تھا کہ جو چوری کرے اسی کو سزا ملتی اور اس کو قید کر لیا جاتا۔ چنانچہ کہا کہ جس کے سامان میں ملے گا اس کو آپ رکھ لیجئے گا۔ چنانچہ سامان کی تلاشی ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر دراندیشی سے کام لیا، ڈائریکٹ اپنے بھائی کے مال کو چیک نہیں کیا بلکہ پہلے دوسرے لوگوں کے مال کو چیک کیا کہ اس کے اندر وہ کٹورا ملے، لیکن نہیں ملا۔ لاسٹ میں اپنے بھائی کے مال کو جب چیک کیا تو اس میں کٹورا ملا، اور پھر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا۔ یہ لوگ فریاد کرنے لگے کہ اس کے ابا بڑے بزرگ ہو چکے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں، یہ اس کے بنا نہیں رہ سکتے ہیں، ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، جو فیصلہ ہوا ہے وہی ہوگا، تم لوگوں نے ہی کہا تھا کہ جس کے سامان میں سے ملے گا اس کو رکھ لیجئے گا، تو اب یہی رہے گا۔
بڑے بھائی نے دیکھا ایک تو یوسف کو کھو دیا، اب اس کو بھی کھو دیں گے، تو بڑے بھائی نے کہا کہ تم لوگ جاؤ، اب میں اپنے ابا کو منہ نہیں دکھا سکتا ہوں، ہم لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے لیکن ہم لوگ فیل ہو گئے، میں نہیں جا سکتا ہوں جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہیں کر دیتا۔ چنانچہ یہ لوگ گئے، یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بھائی واپس نہیں آیا، ان کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ بھی زندہ ہے اور یوسف بھی زندہ ہے، اور بار بار کہتے تھے یوسف کو یاد کرتے تھے۔ ان کے بھائی کہتے تھے کیوں یوسف کو یاد کر رہے ہیں، یوسف کو یاد کر کے لگتا ہے آپ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، بڑے ہی خراب حالت میں تھے، ایک دم تھوڑا سا سامان لے کر کے آئے تھے، بڑی بری حالت میں تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا، اور دیکھیے کتنا صبر اللہ نے عطا کیا تھا یوسف علیہ السلام کو، کہ جب بنیامین کے سامان سے وہ سامان نکلا تو یوسف علیہ السلام کے سامنے یوسف علیہ السلام کو چور بول رہے تھے کہ اگر اس نے چوری کیا فقد سرق اخ لہ، تو اس کے بھائی نے بھی چوری کیا تھا، جبکہ سارا جرم ان لوگوں نے کیا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے حال کو دیکھا تو بھائی ہوتا ہے، حال پہ ترس آیا اور کہا کہ اے میرے بھائی، تم جانتے ہو میں کون ہوں، تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ کیا انت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ آپ یوسف تو نہیں، آپ کو یوسف کے بارے میں کیسے معلوم ہے؟ یوسف کے بارے میں صرف ہم جانتے ہیں، مصر کے بادشاہ کو کیسے معلوم ہو گیا یوسف کے بارے میں؟ کیا آپ یوسف ہیں؟ کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیامین، یہ میرا بھائی ہے، دونوں ہم یہاں پہ ہیں، اللہ نے ہماری حفاظت کیا اور ہم یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ جب دیکھا ان کے بھائیوں نے تو ان کو اپنی غلطی پر ندامت ہوئی، پشیمان ہوئے اور کہا کہ ہم کو معاف کر دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا، کہا لا تثریب علیکم اليوم، اللہ اکبر۔ وہ بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کی برائی بیان کر رہے تھے، وہ مجرم بھائی ان کے سامنے آتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا، کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی سرزنش نہیں، کوئی ڈانٹ پھٹکار نہیں، کہا جاؤ اور پورے گھر والوں کو لے کر کے آؤ۔ پھر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص بھیج دیا، راستے میں ہی قافلے والے جا رہے تھے، حضرت یعقوب کو ایسا محسوس ہو گیا کہ یوسف کی بو آ رہی ہے، چنانچہ جب سب کے سب مصر واپس پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بیٹھایا اور سارے کے سارے ان کے بھائی ان کے سامنے جھک گئے، یہ ان کے مذہب میں جائز تھا، سب کے سب جھک گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہی وہ خواب ہے کہ اللہ نے مجھے دکھایا تھا، یہ اسی کی تفسیر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنا صبر دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے اس پورے واقعے کا خلاصہ اللہ نے 2 لفظوں میں بیان کیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَيَصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ کہ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو صبر عطا کیا تھا اور تقوی عطا کیا تھا۔ انہ من یتق اللہ ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو ان کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے اندر تقوی تھا اور صبر تھا۔ بہت سارے مواقع آئے جہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھا، دین کا کام کیا اور اپنی پاک دامنی کو باقی رکھا، اور چاہے جتنے بھی تکلیفیں انہیں دی گئی انہوں نے اس پر صبر کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ واقعہ اور یہ آیتیں ہم سب کو یہ خوشخبری دے رہی ہیں کہ اگر ہم تقوی اور صبر اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ یہ مختصر سی باتیں سورہ یوسف کی تھی، اور سورہ یوسف کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پیاری بات بتلائی ہے، وہ یہ ہے کہ حق کا راستہ صرف اور صرف ایک ہوتا ہے، اور اسی حق کی طرف دعوت دینے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور وہی دعوت دے گا جس کے پاس علم ہو۔ اللہ نے کیا کہا؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں علم کی بنیاد پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو بغیر علم کے وہ دعوت کا کام
نہیں کر سکتا ہے. لیکن آج لوگ جو سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے وہی سب سے بڑا مبلغ بن جاتا ہے. علماء نہیں جاتے ہیں, عالم نہیں جاتے ہیں, لیکن جو سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے وہی امیر بن جاتا ہے اور وہی دعوت کا کام کرنے چلا جاتا ہے, جبکہ پاس اسے کوئی علم نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امت کو نقصان ہوتا ہے. جو علم جانا چاہیے امت تک, جو پیغام پہنچنا چاہیے اللہ کا, وہ کام نہیں ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں حکم دیا ہے کہ آدمی علم کے بنیاد پر اللہ کی طرف دعوت دے اور اللہ کی طرف بلائے. ہذہ سبیل ادعو الی اللہ, اللہ کی طرف بلائے لوگوں کو, قرآن اور سنت کی طرف لوگوں کو بلائے. اور کسی دوسری چیز کی دعوت اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. دعوت ہوگی تو دعوت الی الکتاب والسنہ, کتاب اور سنت کی دعوت ہوگی. آدمی قرآن کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائے گا, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے گا. اگر کوئی آدمی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا ہے اور قرآن اور حدیث کی باتیں نہیں کرتا ہے, اس کی دعوت کا کوئی معنی مطلب نہیں. جیسے کہ سارے انبیاء نے اللہ کی طرف دعوت بلایا, اللہ کی دعوت دیا, تو دعوت اللہ کی ہونی چاہیے, کسی مسلک کی دعوت نہیں ہونی چاہیے, کتاب اور سنت کی دعوت ہونی چاہیے. اس کے بعد سورہ رات شروع ہوتی ہے. سورہ رات مکی ہے. اللہ رب العالمین نے اس میں اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے کس طرح سے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے. رفع السماوات بغیر عمد ترونها, بغیر ستون کے اللہ نے آسمان کو کھڑا کیا ہے. کوئی ستون نہیں دکھتا ہے, لیکن اللہ نے ایسی کشش اور ایسی طاقت رکھی ہے جو نہیں دکھتی ہے. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اس کشش کی بنیاد پر, اس طاقت کی بنیاد پر بغیر ستون کے اللہ رب العالمین آسمان کو روکے ہوا ہے. تو اللہ اتنا بڑا قدرت رکھتا ہے, تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کو مانے. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں دکھتا ہے, تو ہم کیسے ایمان لائیں, ہم کیسے مانیں اللہ ہے, جبکہ سائنس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو چیز دکھتی نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو دکھتی نہیں ہے, ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن اس چیز کا وجود ہے. جنات ہم کو دکھتا ہے نہیں دکھتا, جو مقناطیسیت ہوتی ہے, جو گریویٹیشن ہوتا ہے وہ ہم کو نہیں دکھتی, لیکن جو ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. ویسے ہی اللہ نے کہا کہ یہ اللہ نے گریویٹی بنائی ہے زمین کے اندر, آسمان کو اتنا اونچا اٹھایا ہے اور دونوں کو الگ کر کے رکھا ہے. یہ کمال قدرت ہے اللہ. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی توحید کو مانے اور اللہ کے سامنے جھکے. اسی اللہ کی عظیم قدرت کی بنیاد پر بجلیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, یہ بجلیاں اللہ کی حمد بیان کرتی ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ, اور فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے ڈر سے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ, اور اللہ بجلیاں بھیجتا ہے جس کو چاہتا ہے, جس پر چاہتا ہے اللہ بجلیاں بھیجتا ہے اور اسے بجلی لاحق ہوتی ہے. یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھکڑتے ہیں, اللہ هو شدید المحال, اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. لہو دعوت الحق, اللہ کہتا ہے کہ جب بجلیاں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, دنیا کی ساری مخلوق اللہ کو پکارتی ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسے پکاریں, اللہ رب العالمین کو پکاریں. صحیح پکار اسی سے کی جائے, اللہ رب العالمین سے ہی کی جائے. اللہ کے علاوہ اور کوئی پکار کو سننے والا نہیں ہے. اور اللہ نے بڑی پیاری مثال دیا. اللہ کہتا ہے لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ, اللہ ہی کو صحیح معنوں میں پکارنا چاہیے. اور اللہ کے علاوہ جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی کوئی بات وہ لوگ سنتے نہیں ہیں, ان کا جواب نہیں دے سکتے, ان کی مراد کچھ بھی پوری نہیں کر سکتے. ان کی مثال ویسے ہی ہے, اللہ کو چھوڑ کر کے جو دوسروں کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائے, جو دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے, اس کی مثال ویسے ہی ہے. کباسط کفیہ الی الماء, جیسے کوئی آدمی اپنے ہاتھ کو پانی کی طرف بڑھائے ہوا ہو تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے, ہاتھ بڑھائے کہ پانی منہ تک پہنچ جائے. وما ہوا ببالغ, اللہ کہتا ہے کہ بغیر اٹھائے ہوئے, بغیر پکڑے ہوئے اور بغیر منہ تک لے جائے ہوئے جس طرح سے پانی منہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے, ویسے ہی اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کو پکارنے والے ان کی پکار کو نہیں سن سکتے ہیں. ان کی پکار بیکار ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, ان کی پکار بیکار ہے.
تو آدمی کو اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آدمی اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کے دل کو سکون ملے گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے انسان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آدمی جب پریشان ہو تو اللہ کا ذکر کرے، اور سب سے جو ہے یعنی اچھا ذکر اللہ کا کہ آپ نماز کے لیے آئیں، نماز پڑھیے، جب پریشان حال ہوں اللہ کے سامنے سجدہ کریں اور اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پیاری بات بتلائی ہے، جو لوگ رہبانیت اختیار کرتے ہیں، یعنی شادی بیاہ نہیں کرتے، صوفی صافی بن جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ شادی کریں گے تو دنیا کے چکر میں پھنس جائیں گے، اس لیے شادی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کا ذکر کر کے بتلایا کہ یہ انبیاء کی بھی سنت ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ انبیاء نے بھی، جو سب سے متقی اور سب سے پرہیزگار تھے، انہوں نے بھی شادی کیا، اس لیے شادی سے کنارہ کشی اختیار کرنا یہ درست نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو بھیجا ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے بیویاں بنائی ہے، ان کو اولاد عطا کیا ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی رسول کوئی بھی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں دکھا سکتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ انبیاء نے بھی شادی کی، تو انسان کو شادی سے اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی شادی سے اعراض کرتا ہے تو گویا کہ وہ نبیوں کی سنت کو چھوڑتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتا ہے۔ اللہ نے ذریہ ان کو اولاد بھی دیا، اگر کوئی آدمی اولاد نہیں چاہتا ہے تو یہ بھی انبیاء کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ مثال کے طور پہ اولاد نہیں چاہنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ ہماری اولاد ہی نہیں ہو، یا ہماری اولاد ہو لیکن کم ہو، جس کو ہم لوگ فیملی پلاننگ کے نام سے جانتے ہیں، کوئی آدمی جو ہے پلاننگ کر کے بچوں کو روک دے، تو یہ چیز درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہاں پہ انبیاء کو اولاد بھی دیا۔ اور ذریہ یہ جمع ہے، اور اس کا اطلاق کم سے کم تین چیز پر ہوتا ہے، یعنی 3 سے زائد چیزوں پر اس یعنی جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو بچے زیادہ ہونے چاہیے، 2 یا 2 کا جو راگ ہے یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ ہاں، اگر عورت کو پریشانی ہو، یا عورت کو بیماری ہو، یا بچوں کی وجہ سے، کثرت تعداد کی وجہ سے، زیادہ بچے ہونے کی وجہ سے بچوں کی تربیت میں مشکل کا سامنا ہو، بچوں کی پرورش صحیح سے نہیں ہو پا رہی ہو، ابھی ایک بچہ دودھی پی رہا ہے کہ دوسرا بچہ پیدا ہو جائے، تو اس طرح کی اگر پریشانی ہو تو شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک حدیث آتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، مسلم شریف کی 1440 نمبر کی حدیث، کہ ہم لوگ کننا نعزل والقرآن ینزل، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا، یعنی ہم لوگ ایسا طریقہ اختیار کرتے تھے جس سے بچہ نہ ٹھہرے اور قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ رب العالمین نے منع نہیں کیا۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی مشکلات ہو، عورت کو پریشانی ہو اور تربیت مشکل ہو، تو آدمی توقف کر سکتا ہے، یعنی وقفہ کر سکتا ہے، پریکیوشن کر سکتا ہے، تھوڑا سی مہلت لے سکتا ہے، تو یہ چیز درست ہے۔ لیکن آدمی کو ایک دم سے بند نہیں کرانا چاہیے، بلکہ جتنی اولاد ہو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر انسان کوئی روزی کے ڈر سے اگر بند کراتا ہے تب تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر کوئی فیملی پلاننگ کرتا ہے یا نسبندی کرتا ہے اس ڈر سے کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو ہم کہاں سے کھلائیں گے، اللہ نے کہا نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں، جو بھی ہوگا وہ اسے بھی روزی دیں گے۔ اور آپ نے کل ہی سنا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ساری چیزوں کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، اللہ اسے روزی دے گا۔ تو اگر کوئی اس ڈر سے فیملی پلاننگ کرتا ہے تو یہ قرآن کے خلاف ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہو جائے گا۔ یا کوئی آدمی جو ہے اس وجہ سے
بغیر سبب کے بغیر وجہ کے بند کرا دے، یا میاں بیوی میں سے کوئی راضی نہیں ہو اس وجہ سے بند کرا دے، یا غیروں کی تقلید میں بند کرا دے، تو یہ ساری صورتیں حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر پریشانی ہے یا بیماری ہے یا کوئی معقول عذر ہے تو آدمی ایسا کر سکتا ہے، اس کی جو ہے پلاننگ کر سکتا ہے، اس کو روک سکتا ہے، اور بغیر عذر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہم سب کو ان آیتوں کے اندر یہ تعلیم دیا۔ اسی طرح سے اور بھی وہ ساری باتیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پیاری بات بتلائی، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کو بھیجا ان سب کو ان کی قوم کی زبان میں بھیجا۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمٍ، جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ سب ان کی اس قوم کی زبان میں بھیجے ہیں، اسی قوم کی زبان وہ جانتے تھے۔ جتنے بھی نبی آئے سب ان کی زبان میں آئے، تاکہ اللہ رب العالمین جو چیزیں بیان کر رہا ہے، اللہ جو رب العالمین جو چیز بتانا چاہتا ہے اس کو وہ نبی اپنی قوم کو سمجھا سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امت محمدیہ کی تو بے شمار زبانیں ہیں، پھر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر ہی کیوں بھیجا، عربی زبان کے اندر ہی کیوں بھیجا؟ دنیا کے اندر بے شمار زبانیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبانیں اتنی زیادہ ہے پوری دنیا کے اندر، اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے آپ رسول بنائے گئے۔ اگر اللہ رب العالمین زبان کا خیال کرتا تو پھر رسول کا بھیجنا یہ ناممکن ہوتا۔ اتنی زبانیں اس دنیا کے اندر رائج ہیں، اور اگر الگ زبان کے اندر اللہ بھیجتا تو زبانوں کے اندر بے شمار اختلافات ہیں، اس کے اللہ کے فرمان کے اندر تحریف ہوتی، لوگ بگاڑ دیتے، لوگ اس کی تعویلیں کرتے، لوگ اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتے اور بہانہ بنا لیتے، مختلف قسم کی باتیں ہوتی، اللہ کے فرمان کا کوئی معنی مطلب نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک زبان کو اختیار کیا، اور وہ بھی وہ زبان جو جنتیوں کا زبان ہے، جو جنتیوں کی زبان ہے، جو قبر والوں کی زبان ہے، جو قیامت کے دن مومنوں کی زبان ہوگی۔ اور امام قرطبی نے جیسا کہ کہا ہے کہ یہ زبان حضرت آدم علیہ السلام کی زبان تھی، عربی زبان۔ تو عربی زبان کو اللہ نے اختیار کیا کیونکہ ہم اللہ کے ہاں جائیں گے تو ہم کو عربی زبان ہی بولنی ہوگی، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا۔ لوح محفوظ بھی عربی زبان میں ہے، لوح محفوظ کو بھی اللہ نے عربی زبان میں رکھا ہے۔ فرشتوں کی زبان بھی عربی، فرشتوں کی زبان بھی عربی ہے۔ ان ساری وجوہات کی بنیاد پر اللہ نے عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا، جس کی وجہ سے قرآن اتنا شیریں اور اتنا میٹھا ہے اور آج ہم تک محفوظ ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پیاری بات یہ بھی بتلائی ہے کہ اگر کوئی آدمی ظلم کر کے آپ کو آپ کے ملک سے نکالنا چاہے گا، اللہ رب العالمین اس کو چھوڑے گا نہیں۔ ظالم کو اللہ چھوڑتا نہیں ہے۔ مظلوم اگر بد دعا کرے تو مظلوم کی دعا کو اللہ سنتا ہے، اور ظالم کو اللہ دنیا کے اندر ہی ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وقال الذين كفروا لرسلهم، اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا لنخرجنكم من ارضنا، ہم تمہیں اپنے سرزمین سے، اپنی زمین سے، اپنے ملک اور وطن سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے مذہب کے اندر واپسی کر لو۔ اللہ نے کہا فاوحى الیہم ربہم، اللہ نے اپنے رسولوں کو وحی کیا لنہلکن الظالمین، اے میرے رسولوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ظالم ہیں اور ہم ظالموں کو ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، ہم تمہیں زمین کے اندر بسائیں گے ان کے بعد، اور یہ اس وقت ہوگا جب تمہارے اندر ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، جس کے اندر میرا ڈر ہوگا، میرا خوف ہوگا، جس کے اندر تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ رب العالمین ظالم کے ظلم سے اسے بچائے گا اور ظالم کو ہلاک اور برباد کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کی ایک سزا بیان کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جب آدمی اللہ کو نہیں مانتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اسے
جہنم کے عذاب سے دوچار کرے گا، اور جیسے ہی مرے گا جہنم کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِ جہنم، وَمِن وَرَائِهِ، بعض مفسرین کہتے ہیں من وَرَائِهِ کا مطلب من بین یدیہ، جیسے وہ مرے گا جہنم کی عذاب سے اسے دوچار ہونا پڑے گا۔ مرے گا کہ وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا، من وَرَائِهِ جہنم، جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوگی اللہ اسے جہنم کے اندر ڈالے گا۔ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور اللہ اسے پیپ والا زخمیوں کا، جہنمیوں کے زخموں کا دھون اللہ رب العالمین اس انسان کو پلائے گا۔ یتجرعہ، انسان اس کو نگلنا چاہے گا، ولا یکاد یسیغہ، لیکن اس کے اندر اتنی کرواہٹ ہوگی، اتنی گرماہٹ ہوگی، اور اتنی گندگی ہوگی، اتنی قذارت ہوگی، اتنی بدبو ہوگی کہ انسان اس کو نگل نہیں پائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ایسی سزا اللہ دے گا، اور اتنی سزاؤں سے مختلف قسم کی سزائیں ہوں گی۔ مفسر نے لکھا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ جانب، اوپر سے سزا، نیچے سے سزا، دائیں سے سزا، بائیں سے سزا، آگے سے سزا، پیچھے سے سزا، چاروں طرف سے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اتنا عذاب ہوگا، اتنا عذاب ہوگا کہ انسان سوچے گا کہ اس کی موت آ جائے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اتنی تکلیف ہوگی کہ ایسا لگے گا کہ موت کا منظر ہے اور موت اسے آ رہی ہے۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ موت کو بھی موت دے دے گا، موت نہیں آئے گی۔ انسان موت کی تمنا کرے گا لیکن وہاں پر موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت آ جائے گی تو پھر انسان کو راحت مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین موت کو ہی ختم کر دے گا، وہ مرے گا نہیں، اور ایسے ہی اس کو اللہ رب العالمین سزا دیتا رہے گا، اور جو اس نے عمل کیا وہ سارا کا سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الريح، کافروں کا عمل اسی طرح سے ہے جس طرح سے راکھ ہو۔ راکھ کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ راکھ کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے منکروں اور اللہ پر نہ ایمان لانے والوں کا عمل ویسے ہی ہے جیسے راکھ ہو، تیز آندھی چلے اور ساری راکھ کو اڑا کر کے لے جائے، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ ان کے سارے عملوں کو اللہ برباد کر دے گا، اور اللہ رب العالمین انہیں سخت سے سخت سزا دے گا۔ لیکن اگر ایمان ہوگا تو اللہ رب العالمین ایمان والوں کی مدد فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین اسے عذاب سے بچائے گا، دنیا کے اندر بھی بچائے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین اسے بچائے گا۔ دلیل اللہ فرماتا ہے اسی سورہ ابراہیم کے اندر یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، اللہ ایمان والوں کو قول ثابت کے ذریعے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ اسے ثابت قدمی عطا کرے گا۔ اگر مومن بندہ ہوگا تو اللہ دنیا میں بھی اسے ثابت قدمی دے گا، اور جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوگی وہ قبر کے اندر جائے گا، اس وقت بھی اللہ رب العالمین اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ قبر میں بھی اس کی توحید اور اس کا ایمان اور اس کا جو نیک عمل ہوگا وہی کام آئے گا، اور اگر اس نے قرآن پڑھا ہوگا تو وہ قرآن اس کی قبر میں کام آئے گا۔ ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4750 پر 3، عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا خرجنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في جنازة رجل من الانصار فلما انتهينا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فقال استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، قال تعوذوا بالله من عذاب القبر إلى آخر الحديث۔ لمبی روایت ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے پہنچے۔ جب ہم لوگ قبرستان پہنچے تو ابھی قبر کھودی ہوئی نہیں تھی، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ہم آپ کے ارد گرد ایسے بیٹھے ہوئے تھے خاموش، جیسے کہ ہمارے سروں پہ پرندہ ہو۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی سے زمین کو کھودنے لگے، زمین کو کریدنے لگے۔ فرفع الى السماء، اپنے نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ رفع بصرہ الى السماء، آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا اے میرے ساتھیوں تعوذوا باللہ من عذاب القبر،
تم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، تعوذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، ہم لوگ جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں اور اللہ کے رسول عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اے میرے ساتھیوں، یہ میت یہ ابھی دفن کیا جائے گا، اور جیسے ہی لوگ اسے دفن کر کے واپس جائیں گے، انہ لا يسمع خفق نعالهم واذا ولوا مدبرین، جب لوگ واپس جائیں گے تو یہ ان کے جوتے کی آواز سنے گا۔ اس وقت جب فرشتے اس سے سوال کر رہے ہوں گے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کون ہے، یہ ان کے جانے کی آواز سن رہا ہوگا، اور اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے، فیجلسانہ، اسے بیٹھائیں گے، اسے سوال کریں گے۔ اگر مومن ہوگا مومن سے سوال کریں گے، مومن کو فرشتے بیٹھائیں گے اور سوال کریں گے من ربک، تیرا رب کون ہے۔ ہم لوگ ابھی تک جانتے ہیں کہ قبر کے اندر 3 سوال ہوگا، میں کہتا ہوں قبر کے اندر 4 سوالات ہوں گے، 4 کوسچنز۔ پہلا سوال فرشتے پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے، مومن بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے پوچھیں گے وما دینک، تیرا دین کون ہے، کہے گا دینی الاسلام۔ کہے گا من هذا الرجل الذي بعث فيكم، یہ کون آدمی ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا، کہے گا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر چوتھا کوسچن ہوگا وما يدريك، تم کو کیسے معلوم ہوا کہ تیرا دین اسلام ہے، تیرا رب اللہ ہے، تیرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، قرأت کتاب اللہ، ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے قرآن پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن پر ایمان لایا، قرآن کی تصدیق کیا، قرآن نے ہم کو بتایا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اور ہمارا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ اور عمل کریں گے تو آپ کو یہ تینوں کوسچن کا جواب ملے گا۔ چوتھا کوسچن یہ تینوں کوسچن کا جواب ہے، اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو وہاں پر جواب نہیں آئے گا۔ کچھ لوگ میرے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا تھا اور کہنے لگا مولانا قبر کے اندر جو سوال ہونے والا ہے اور جو جواب ہے وہ ہم کو عربی میں لکھ کر کے دے دیجئے، میں اپنی ماں کو یاد کرا دوں گا تاکہ فرشتے جب پوچھیں گے تو میری ماں جواب دے دے گی۔ رٹنے سے قبر میں جواب آنے والا نہیں ہے۔ آپ جاہل ہیں لیکن آپ کے پاس اگر ایمان ہے اور توحید ہے تو اللہ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یثبت اللہ الذین بالقول الثابت، یہ وہی ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ مومن ہوگا تو اس کی زبان سے قبر کے اندر اللہ یہ تینوں سوالوں کا جواب عطا فرمائے گا جب وہ قرآن پڑھا ہوگا۔ پھر آسمان سے آواز آئے گی، جب جواب دے دے گا اللہ ہم سب کو وہ نعمت عطا فرمائے۔ جب آدمی جواب دے دے گا اللہ رب العالمین آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ آواز آئے گی ان قد صدق عبدی، کہ میرے بندے نے سچ بولا، افرشو من الجنہ، اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو، اے فرشتو وافتحوا له بابا من الجنہ، اے فرشتو اس کی قبر سے جنت کا ایک گیٹ کھول دو، والبسوه من الجنہ، اے فرشتو اس کو جنتی لباس پہنا۔ اللہ اکبر، ویفتح له، اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَيُفْتَحُ لَهُ فِي الْأَرْضِ مُدُّ بَصَرِهِ، اور زمین اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جائے گی جہاں تک اس کی نگاہ پہنچ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، ایمان والوں کا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، آپ کے اندر ایمان ہوگا اللہ یہ ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اگر ایمان نہیں ہوگا، اگر نفاق ہوگا، اگر برا ہوگا، اگر معصیت ہوگی اور نافرمان انسان ہوگا، فرشتے اس کے پاس آئیں گے، اس سے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب کون ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کون ہے، کہے گا ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم میرا دین کون ہے۔ پوچھیں گے ومن نبیوں کا، من هذا الذی بعث فیکم، کون تمہارے پاس بھیجا گیا تھا، کہے گا ہا لا ادری۔ وفی روایت فرشتے اس سے بھی چوتھا کوشچن کریں گے لا دریت ولا تلیت، تو نے قرآن نہیں پڑھا، تو نے قرآن نہیں پڑھا، اگر قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں سمجھ میں آتا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون ہے اور تیرا رسول کون ہے۔ جو نہیں پڑھے گا
جو جواب نہیں دے گا اس کا مطلب ہے کہ اس نے قرآن کو نہیں پڑھا. تو یہ قبر کے اندر، یہ قرآن قبر کے اندر کام آئے گا. پھر اللہ رب العالمین اس کو سزا دے گا. جنتی اچھا آدمی کے لیے جنت کا بچھونا، اور اگر یہ برا آدمی ہے تو اللہ کہے گا افرشو لہو من النار، اس کے لیے جہنم کا بچھونا، آگ کا بچھونا بچھا دو. جہنم کی کھڑکی کو اس کی قبر کے اندر کھول دو، جہنم کا لباس اسے پہنا دو. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور آگے جو بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، میرے بھائیوں، جب انسان سوچے، جب ہم سوچتے ہیں تو دل پر قابو نہیں رہتا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُزَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ عَلَيْهِ أَضْلَاعُهُ، پھر اس کی قبر کو اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں. وَيُقَيَّزُ لَهُ أَعْمَى وَأَبْكَمْ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ایک گنگا کو اور ایک بہرا کو مسلط کر دیا جاتا ہے. ایک گنگا فرشتہ، ایک بہرا فرشتہ کو مسلط کر دیا جاتا ہے. وَمَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِّنْ حَدِيدٍ، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا، ایسا ہتھوڑا کہ اگر اس سے پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ایک دم بالوں کی طرح ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ مٹی کی شکل میں بدل جائے. اس لوہے کے گھن سے، اس لوہے کے ہتھوڑے سے وہ اندھا اور بہرا فرشتہ اس انسان کو مارتا ہے، انسان مٹی ہو جاتا ہے. ثم تعاد الیہ روحہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پھر اس کی روح واپس لوٹائی جاتی ہے اور ایسے ہی فرشتہ اس کو مارتے رہتا ہے، اس کی سزائیں ہوتی رہتی ہے، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک ایسے ہی اس کو سزا ملتی رہے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے میرے بھائیوں میں کہتا ہوں کہ آپ کیا لے کر کے جائیں گے دنیا سے؟ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو قبر کے اندر نعمت سے نوازے، اللہ آپ کو قبر کے اندر جنت کا بچھونا بچھائے، اللہ رب العالمین آپ کو جنتی لباس پہنائے، تو اچھے عمل کیجئے، کچھ کر کے جائیے، قرآن پڑھ کر کے جائیے، صدقات و خیرات کر کے جائیے، کچھ ایسا کر کے جائیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے اوپر رحم فرمائے. یہ مت سوچئے کہ اللہ غافل ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ ظالموں سے غافل نہیں ہے، اللہ سب چیز کو دیکھ رہا ہے. تو اس دن سے ڈریے جو ہمارے سامنے آنے والا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو کہا وَانذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اس دن سے لوگوں کو ڈرائیے جس دن اللہ کا عذاب آئے گا. اور انسان کہے گا آپ کیا لے کر کے جائیے گا، آپ اس وقت کہیے گا کہ اللہ ہمیں واپس کر دے. انسان کہے گا یقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے، نجیب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے، ونتبع الرسل، رسولوں کی بات مانیں گے. تو اللہ کہے گا کہ اس سے پہلے بھی تم نے قسم کھائی تھی اور تم نے اس قسم کو توڑ دیا، اس سے پہلے بھی اقرار کیا تھا کہ اللہ کی توحید کو مانے گا اور اچھا عمل کرے گا، اور تم نے اس بات کو نہیں مانا، تو اب تمہیں موقع نہیں ملے گا. وقت آئے گا، فرشتے آئیں گے روح کو لینے کے لیے، 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی. پھر آپ کو قبر کے اندر جانا ہوگا. اس لیے یاد کیجئے، قبر کو یاد کیجئے. قبرستان میں جائیے تو قبروں کو دیکھ کر کے روئیے کہ یہ ہماری آخری جگہ ہے، یہ ہمارا ٹھکانہ ہے. ارے وہ صحابہ کرام، ہمارے دل تو پتھر ہو گئے ہیں. وہ عثمان غنی کو دیکھیے، عثمان غنی ہیں، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں. اور عثمان غنی کا حال یہ ہے کہ قبروں کے پاس جاتے تو زار و قطار روتے. صحابہ کرام نے پوچھا اے عثمان غنی، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر آتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن جب قبر کا ذکر ہوتا ہے اور قبر کے پاس آپ جاتے ہیں تو کیوں اتنا روتے ہیں؟ کہا میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ. میں نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. آنکھ بند ہوئی، آخرت اسٹارٹ،
اور قبر یہ پہلے منزل ہے. اگر کوئی آدمی قبر کے اندر کامیاب ہو گیا فما بعدہ ایسر من، تو اس کے بعد اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہے. اور جو یہاں پھنس گیا، فرسٹ پیپر میں جو فیل ہو گیا، پھر وہ بعد کے سارے پیپروں میں فیل ہو جائے گا. اس لیے میں روتا ہوں. بہت روتے تھے آدمی. آپ جائیے قبرستان تو روئیے اور دیکھیے، یاد کیجیے اپنی آخرت کو، اپنے گناہوں کو یاد کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے. اللہ رب العالمین ہم سبوں کو اپنے عذاب سے بچائے، ہم سبوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، ہم سبوں کو قبر کے فتنے سے بچائے، ہم سبوں کو قبر کی زحمت سے بچائے. اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ ہم سب کو بچائے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما. اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے جو بے جوڑے ہیں ان کے صحیح جوڑے کا انتظام فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما. ہماری تمام ماؤں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. تمام جگہوں کے مسلمانوں کے اللہ تو غیب سے مدد فرما. یا اللہ ہمارے جو بھائی پریشانی میں مبتلا ہیں، قید و بند میں پھنسے ہوئے ہیں، جھوٹے الزاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، جھوٹے مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ غیب سے تو ان کی مدد فرما. اے اللہ ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ اس سے قید و بند سے نکلنے کا ذریعہ پیدا فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ہر عمل کو قبول فرما. ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہمارے روزے کو قبول فرما لے، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما لے. ہم سب کے ہر چھوٹی بڑی لغزشوں کو معاف فرما. اللہ تو غفور الرحیم ہے. اللہ تو بڑا مہربان ہے. اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سب کی ہر چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف کر دے. ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.